واقعہ کربلا تاریخ عالم کا ایک انتہائی شرمناک اور افسوسناک واقعہ ہے۔ اس واقعے میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ ان کے جسد مبارک کی بے حرمتی بھی کی گئی۔ واقعہ کربلا کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی تھی۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو جبریل امین نے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد زمین طف یعنی کہ کربلا میں قتل کر دیا جائے گا، اور جبریل امین میرے پاس اس زمین کی یہ مٹی لائے ہیں۔ انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ وہی ان کے لیٹنے یعنی کہ دفن ہونے کی جگہ بھی ہے۔ حضرت ام الفضل بنت الحارث فرماتی ہیں کہ ایک دن میں حضور کی خدمت میں حسین کو لے کر حاضر ہوئی تو میں نے حسین کو آپ کی گود میں رکھ دیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ عنقریب میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی، اور انہوں نے مجھے اس زمین کی تھوڑی سی مٹی دی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے کہ اچانک جاگ اٹھے۔ آپ پریشان تھے، آپ کے ہاتھ میں سرخ مٹی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مٹی کیا ہے؟ فرمایا مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ یہ حسین عراق کی زمین پر قتل کر دیا جائے گا اور یہ وہاں کی ہی مٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اور اکثر اہل بیت کو اس بات میں کوئی شک ہی نہیں تھا کہ حضرت حسین ابن علی زمین طف یعنی کہ کربلا میں شہید ہوں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یزید 60 ہجری میں خلیفہ بنا۔ یزید نے اقتدار سنبھالتے ہی ان لوگوں سے بیعت لینا چاہی جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں یزید کی بیعت نہیں کی تھی۔ ان لوگوں میں حضرت حسین ابن علی، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر شامل تھے۔ یزید کو اس بات کا ڈر تھا کہ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے اگر خلافت کا اعلان کر دیا تو ساری ریاست میں بغاوت پیدا ہو جائے گی، لیکن ان حضرات نے یزید کی بیعت نہیں کی اور مکہ چلے گئے۔ مکہ میں حضرت حسین کو کوفے والوں نے کافی خطوط بھیجے اور کوفہ آنے کی دعوت دی تاکہ آپ وہاں سے خلافت اسلامیہ کے قیام کے جدوجہد کا آغاز کر سکیں۔ حضرت امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمام حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ بھیجا۔ ابتداً 12,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حالات سازگار دیکھ کر مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کو کوفہ آنے کے لیے لکھ دیا۔ چنانچہ حضرت حسین اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کے ہمراہ کوفہ روانہ ہو گئے، لیکن رستے میں انہیں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ مسلم کے ساتھ کوفیوں نے غداری کی اور عبید اللہ ابن زیاد جو کہ والی کوفہ تھے، لوگ ان کے ساتھ مل گئے اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آپ کو سلبیہ کے مقام پر ملی تھی۔ مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے حضرت حسین کو سفر جاری رکھنے پر زور دیا۔ مقام جی حشم پر حر بن یزید تمیمی نے حضرت حسین کا راستہ روکا اور عبید اللہ ابن زیاد کے حکم کے مطابق کربلا میں اترنے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ آپ 2 محرم کو کربلا میں خیمہ زن ہوئے۔ 3 محرم کو گورنر کوفہ کے حکم پر عمر بن سعد 4,000 کا لشکر لے کر کربلا پہنچ گیا۔ عمر بن سعد نے کرہ بن سفیان کو آپ کے پاس بھیجا تاکہ آپ کے یہاں آنے کا مقصد معلوم کر سکے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ مجھے تمہارے شہر کے لوگوں نے ہی خط لکھ کر بلایا ہے،
اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں ہے تو میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں۔ عمر بن سعد نے عبید اللہ کو اس جواب سے مطلع کیا، لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام حسین اور اس کے تمام ساتھیوں سے یزید کی بیعت لو، اگر وہ انکار کر دے تو ان کا پانی بند کر دو۔ چنانچہ 7 محرم کو دریائے فرات پر ایک دستہ متعین کر کے آپ کا پانی بند کر دیا گیا۔ 10 محرم کو یزیدی فوجوں اور 72 افراد پر مشتمل حسینی لشکر کا آمنا سامنا ہوا۔ عصر تک حضرت حسین کے تمام ساتھی شہادت کا مرتبہ پا چکے تھے۔ اب حضرت حسین ابن علی تنہا رہ گئے تھے تو انہیں یزیدی فوج نے گھیر لیا۔ جب آپ زخموں سے چور اپنے خالق کے حضور سجدہ ریز ہوئے تو زرع بن شریک تمیمی نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تاریخ اسلام کا یہ المناک ترین واقعہ 10 محرم 61 ہجری بمطابق 10 اکتوبر 680 عیسوی کو پیش آیا۔